وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنے الفاظ میں آپ نے ہر طرح کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کیا ہے، جو اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں یا اللہ وہ برقرار رہیں، مجھ سے چھن نہ جائیں، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ گننا شروع کریں تو شمار نہیں کر پائیں گے۔ الزمن الطویلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبا وقت وہ نیک عمل کرتا ہے، فَيُخْتَمَ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پر مرنے کے قریب ایسا عمل کر بیٹھا کہ جہنم میں جا گرا۔ ایمان دیا تو نے، عقل دی تو نے، اچھی شہرت دی تو نے، اس پر بھی کہو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا زبردست تھا، پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے۔ اس طرح کا جملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہو کہ وہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، زوال پذیر ہو جائیں اور ختم ہو جائیں۔ وتحول عافیتک، اور جو تو نے مجھے عافیت دی تھی وہ عافیت تبدیل ہو جائے اور مصیبت کی طرف منتقل ہو جائے، یا اللہ اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اور اچانک تیرا انتقام آ جائے جس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار بھی نہ ہوں، بچاؤ اور اسباب کے لیے تیرے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائے ہوں کہ اچانک تیرا انتقام آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور یا اللہ تیرے ہر طرح کے غصے سے، ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو انسان اللہ کی ناراضگی کی زد میں آ گیا وہ گھاٹا پا گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو یا اللہ ہر طرح کے غصے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ آپ اللہ سے مختلف چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو پناہ مانگی، یا اللہ تیری نعمتوں کے چھن جانے سے، زوال پذیر ہونے سے، ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نعمتیں اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنے الفاظ میں آپ نے ہر طرح کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کیا ہے، جو اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں یا اللہ وہ برقرار رہیں، مجھ سے چھن نہ جائیں۔ ہر طرح کی نعمت اللہ سے مانگی انسان نے، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ گننا شروع کریں تو شمار نہیں کر پائیں گے، پر آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جتنی تو نے نعمتیں دی ہیں۔ کسی بندے کی سماعت کمزور ہو گئی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت تھی
یہ بیچارہ بہرا ہو گیا ہے، سن نہیں پا رہا، تو نے مجھے نعمت دی، یا اللہ اس کو برقرار رکھنا۔ کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، آپ اس کو دیکھتے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ نے سینے میں دھڑکتا ہوا تندرست دل دیا ہے، اور کسی بندے کے بیچارے کے سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، تو کہ یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ آپ کی بیوی آپ کو فون کر کے آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کب تشریف لائے ہیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوں، تو اللہ کی نعمتوں میں یہ بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ تو ہمیشہ ہمیں ایسا رکھنا یہ نعمت چھن نہ جائے کہ دنیا میں کتنے وہ لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا بچہ آپ کا ہے، جو آپ اسے کہتے ہیں وہ مانتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں دکھ داخل ہو جائے، میرے بچے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کریں۔ اچھا کھانا اگر آپ کو گھر میں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ ہر طرح کا کھانا آپ کھائے جا رہے ہیں، دنیا میں کتنے امیر کبیر لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں، پر وہ بیچارے کھا نہیں پاتے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی منع کیا ہے، اس سے بھی روکا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ ایسا دیکھیں پڑھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ کچھ بھائی یہاں لگتا ہے پہلے تشریف لائے ہیں پہلی دفعہ، یہ گھٹنے پکڑ کر بیٹھنا خطبے کی حالت میں منع ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی حالت میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کھانے آپ کے سامنے ہیں اور آپ لذت لے لے کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اس شخص کو بھی ملا، وہ کہتا جی آج میں نے کھانا کھایا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میرے منہ میں روٹی کہاں ہے اور سالن کہاں ہے، ذائقہ ایک جیسا تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے ہاتھ اٹھا کر منہ کی طرف نہیں لے جا پا رہے، لوگوں کے محتاج ہیں، وہ لقمے اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، آپ کھاتے ہیں اور ہضم کر لیتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ آپ اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھول کے اندر بیٹھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لوگ ریڑی پر اٹھا کے لاتے، گھسیٹ کے لاتے، اور آ کے دو بندے اس کو مل کے گاڑی میں بٹھا رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور مومن ہمیشہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، سلامت ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کیجیے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تو نے نعمت دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے۔ میں سنتا ہوں بڑا اچھا، یا اللہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، یا اللہ میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں، کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ یا اللہ تو نے ایمان بخشا ہے، بڑی نعمت ہے، کہیں بے ایمان نہ بن جاؤں۔ ان الرجل لیعمل العمل الصالح، ایک بندہ مسلسل نیک عمل کرتا ہے، الزمن الطویلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبا وقت وہ نیک عمل کرتا ہے، فَيُخْتَمَ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پر مرنے کے قریب ایسا عمل کر بیٹھا کہ جہنم میں جا گرا۔ ساری عمر بڑی نیکی کی زندگی بسر کی ہے، پر مرنے سے پہلے ساری جائیداد بیٹوں کو دے کے مر گیا، سوچتا نہیں ہے کیا کر کے گیا ہوں۔ یہ ایمان نعمت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگے، یا اللہ یہ نعمت ہے کہیں چھن نہ جائے۔ ایمان دیا تو نے، عقل دی تو نے، اچھی شہرت دی تو نے،
اس پر بھی کہوں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا زبردست تھا، پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا معاملہ بن گیا ہے. اس طرح کا جملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. اللہ نے آپ کو اچھی شہرت دی ہے، خاندان میں آپ کی ایک عزت ہے، اللہ نے آپ کو ایمان اور عقل دیا ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہاتھ آپ کے اپنے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، آنکھیں جس سے اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا پاتے. مجھے نام بھول گیا اس شخص کا جس کے پوری دنیا میں جہاز بنتے چلتے تھے، بحری بیڑے چلتے تھے. اس کی بیوی میں بعد میں کسی امریکی صدر سے شادی بھی کر لی. پوری دنیا میں بڑا وہ امیر تھا. وہ کہتا تھا کہ کوئی بندہ مجھ سے میرے سارے شپس لے لے، یہ میرے بحری بیڑے لے لے، میری آنکھوں کا آٹومیٹک خراب ہو گیا ہے، آنکھ ہمیشہ بند رہتی تھی، اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتا تھا. کہتا ساری میرے جتنے بحری بیڑے کو لے لے پر یہ میرا آٹومیٹک ٹھیک کر دے. ہم نے تو کبھی اس کی قدر نہیں کی. اپنی مرضی سے جب چاہتا ہوں کوئی چیز گرد و غبار آ رہا ہے آنکھیں اب بند کر لیتے ہیں، تیز روشنی آتی ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. نعمتیں ہیں یہ. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. ایک چھوٹے سے جملے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتنا بڑا درس دے دیا. یا اللہ میں تیری نعمتوں کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کرو، گنو، گن نہیں پاؤ گے. وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ. یا اللہ عافیت کے بدلنے سے، منتقل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. عافیت کیسے منتقل ہوئی؟ خود اب چل پا نہیں رہا، لوگوں کا محتاج ہو گیا ہے. اس نے کیا کہا، اس نے کیا بولا. میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو بیمار ہوئے، بولنے سے قاصر ہو گئے. بہت بڑے خطیب تھے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. تو ان کے عزیز و کرام ایک دن وہ بیٹھے ہیں، ان کے داماد بیان کرتے ہیں ہم 2 دن لگے رہے، وہ کچھ ہمیں اشارہ کرتے، لکھ پا نہیں رہے، بول سکتے نہیں ہیں. 2 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں مجھے کسٹرڈ بنا کے کھلاؤ. 2 دن بعد وہ کچھ بول رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اس طرح بھائی اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ عافیت ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کے ایمان میں عافیت دی ہے، آپ کے جسم میں عافیت دی ہے، آپ کے قول و فعل میں عافیت دی ہے، آپ جسمانی طور پر فٹ ہے، یہ عافیت ہے. اور اللہ سے مانگے یا اللہ میں عافیت کے بدلنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اَقْوَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ. کہ لوگوں یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کیا ہے، کیسے برقرار رہیں گی. عرب کہتے ہیں ان النعمت اذا شکرت قرت و اذا کفرت فرت. عرب کہتے ہیں یہ نعمتیں جب ان کی قدردانی کی جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو یہ برقرار رہتی ہیں. و اذا کفرت فرت. جب انسان ان کی ناشکری کرتا ہے تو یہ نعمتیں بھی بھاگ جاتی ہیں. اب میرے پاس نعمتیں برقرار ہیں یا میرے پاس سے نعمتیں بھاگ رہی ہیں. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، قدردانی کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. تم ایمان والے بن جاؤ گے، شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جا رہی. دل کا آپریشن ہوا کتنے پیسے لگے؟ کہتا 50 لاکھ لگ گیا ہے. جو اللہ نے مفت دیا تھا کبھی اس کی قدر کی؟ لینس ڈلوائے آنکھ میں کتنا خرچہ آیا ہے؟ کہتا 2 لاکھ آ گیا ہے. جو مفت اللہ نے دی تھی اس کی قدردانی کی؟ جب اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے اور اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے. من رأى منکم مبتلا. کسی نے کسی بندے کو کسی مصیبت میں، بیماری میں پڑا ہوا دیکھ لیا اور اسے کہا یا اللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کوئی پریشانی میں گھرا ہوا بندہ، وہ آپ نے اس کو دیکھا اور یہ دیکھ کر دعا پڑھ لی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی ہے. جس بات سے اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہے، تجھے پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے بچایا ہے. اور مجھے بہت ساری مخلوق میں اللہ نے فضیلت دی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے
اللہ کریم اس بندے کو عافیت دیتا ہے، کائنم ما کانم، وہ کسی طرح کی بھی عافیت ہو، کسی طرح کی مصیبت ہو، کسی طرح کی بیماری ہو، جب تک زندہ رہے گا اللہ کریم اس کو سے محفوظ رکھ لے گا۔ آج قدر نہیں کی جاتی، آج اللہ تعالیٰ کی طرف التجا نہیں کی جاتی، استعاذہ نہیں کیا جاتا، اللہ کی پناہ نہیں پکڑی جاتی۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے کی ریڑھ کی ہڈی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، ٹیڑھی تھی، کہا اس کو 4 پیسے آ گئے، اچھا اس کا علاج کرواتے ہیں، آپریشن سے بہتر ہو جائے گا، کب وارہ اس کی کہیں شادی کریں گے۔ آپریشن کے لیے گئے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کا نیچے والا دھڑ کام چھوڑ گیا ہے، پیشاب پخانے کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ عافیت مانگی، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، کہ 2 سیڑھیاں بس رہ گئی تھی، بس میں اچانک پاؤں رکھنے لگا تو یہ 2 فٹ سے گرا ہوں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور بستر پر پڑا ہوا ہوں۔ کہت وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، کیسے رہتی یہ نعمتیں برقرار؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ أَقْوَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اچھے گھر کی نعمت ہے، یہ نعمتیں اللہ نے دی تھی لمنافع العباد، بندوں کے فائدے کے لیے، کہ اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہر چیز کو پازیٹیو استعمال کرتا ہے۔ فرمایا وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، جب تک یہ نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرتا رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان سے نعمتیں کبھی چھینے گا نہیں، انہیں کے پاس برقرار رہیں گی۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دے گا اور بند کر دے گا، حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، پھر اللہ یہ نعمتیں اس سے چھین کر کسی اور کو عطا کر دے گا۔ بیٹا میرا تھا، بڑی نعمت تھی، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کیا، دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کی ناقدری کی تو شادی کے بعد وہ بیٹا تمہارا نہیں رہے گا۔ حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ تم سے چھین کر اس کی آنے والی دلہن اور بہو کو، تمہاری بہو کو دے دے گا، وہ بیوی کا بن کے رہ جائے گا، تمہارا نہیں رہے گا، کیونکہ تم نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ پھر اللہ سے مانگو وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، یا اللہ یہ عافیت دی تھی، بچے میرے تھے، بدل کر کہیں اور کسی اور طرف نہ چلے جائیں، یہ نعمت مجھ سے چھن کر کہیں اور منتقل نہ ہو جائے۔ تحول کا معنی ہے منتقل ہونا، یہ نعمت منتقل ہو کے ادھر چلی جائے، اس سے پہلے اللہ سے پناہ مانگیں، تربیت کریں اس کی۔ عافیت اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کروں، اس نعمت کی اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کروں۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، تیسری جگہ یا اللہ اچانک تیرا انتقام آ جائے، میں سنبھل بھی نہ پاؤں، یا اللہ میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بھائیو، اللہ کے انتقام کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ایمان دے کر اپنے قریب کر لیتا ہے، نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نیک ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر یا اپنا قرب دے دیتا ہے یا آخرت کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہی معاملہ گناہ گار کے ساتھ بھی ہوتا ہے 2 شکلوں میں، کبھی اللہ دنیا فراخ کر کے اس کو عذاب دیتا ہے، انتقام لیتا ہے اس سے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو کیا عذاب دیتے ہیں، اچانک اس سے کیا انتقام لیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے نصیحت کو بھلایا تھا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان پر ہم دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اولاد جینیس بن گئی، ایک بیٹا برطانیہ میں، ایک امریکہ میں، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، یہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا باغی، دیندار نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان پر ہم دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً،
بغتتاً فإذا هم مبلسون، جب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک ان کو ایسا پکڑتے ہیں، اچانک ان سے انتقام لیتے ہیں، فإذا هم مبلسون، کہ وہ بالکل نا امید ہو کے مرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کیوں ہوا جی؟ بس چھوڑیں جی، بس کیا بات ہے، کیوں ہوا جی؟ یہی مال اور یہی اولاد اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ یہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں، امیر ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور مال تو بڑھ رہا ان کا، پر ان کی صحت کا گراف نیچے جا رہا ہے، اس کے قریب ہو کے بیٹھے، ان کی زندگیوں میں اتنی الجھنیں ہیں جس کو وہ پیسے سے کبھی سلجھا نہیں پاتے۔ یا اللہ میں تجھ سے اچانک انتقام سے پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک تیرا انتقام مجھ پر نازل ہو جائے۔ یہ مال کبھی اچانک، اللہ فرمائے فائدہ حتی اذا فارغوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، مال سے بڑے خوش تھے، اولاد سے بڑے خوش تھے، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اے میرے نبی، ان منافقوں کا مال اور اولاد آپ کو حیران نہ کرے، آپ حیران ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ سے سرکش ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بڑا دے دیا اور اولاد اس کی بڑی مضبوط ہے۔ میرے نبی، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ اس مال اور اولاد کو ان کے لیے دنیا میں عذاب بنانا چاہتا ہے، پھر اچانک اللہ پکڑے گا، اچانک انتقام لے گا، سارے کا سارا دھرا رہ جائے گا، یہ اٹھ بھی نہیں پائے گا، ایسی اس کی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر یہ موت کی دعائیں کر رہا، موت بھی نہیں آئے گی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، نا امید ہو کے مریں گے۔ تو کہا یا اللہ میں تجھ سے اچانک موت سے، اچانک انتقام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز کا وَجَمِيعَ سَخَطِكَ، یا اللہ تیرے تمام غصوں سے، ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، کہ جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر معاملات کو درست نہیں کر پاتی۔ جس سے اللہ ناراض ہے وہ دنیا میں برباد ہو گیا اور آخرت میں برباد ہو گیا۔ یا اللہ میں ہر طرح کے تیرے چھوٹے سے چھوٹے غصے اور ناراضگی بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر طرح کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جامع الدعا میں ہے، یہ جوامع الکلم میں سے ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق اور درس دیا ہے۔ یہ آج ہمارے گھر کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ میرے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، میرے اہل خانہ بار بار اس کو پڑھتے رہیں۔ گھر میں اگر کہہ کے لگ رہے ہیں تو اس پر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت ہی، ہمارے گھر میں ہنس رہے ہیں، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، تو یا اللہ پناہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت کہیں چھن جائے، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں۔ اپنے ہاتھ سے آپ اٹھا کر لقمے کھا رہے ہیں، یہ نعمت ہے، اس پہ کہ یا اللہ میں تیری اس نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی سے آپ چل پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ آ جا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے بھی اللہ سے مانگیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ دنیا میں وہ لوگ جو آپ کے سامنے بیچارے اپاہج ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کے یا اللہ یہ تو نے نعمت مجھے دی ہے، مجھ سے چھین نہ لینا، یا اللہ یہ ختم نہ ہو جائے، یا اللہ زوال پذیر نہ ہو جائے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے کہا یا اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بڑھاپے میں انسان اور ایک میں سوء الکبر کے الفاظ آئے، کہیں اس کو ردیع العمر قرار دیا، نکمی عمر، بڑھاپے کی زندگی، بہت بڑھاپے کی برائی، تکلیف، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کی نعمتیں چھن کر ختم ہونا شروع ہو گئیں یا منتقل ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اگر آپ مسلسل ان اذکار پر اپنا پیرا رکھیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم مانگو گے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تو یہ پکار ہر وقت اللہ کے سامنے رہنی چاہیے۔ تو یہ نعمتوں، یہ تین چیزیں، چار چیزیں جو مانگی، یا اللہ میں نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ عافیت کے منتقل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ اچانک تیرا انتقام مجھ پر آ جائے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے ہر طرح کے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مسلسل پناہ کے طور پر مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا یہی وعدہ ہے مانگتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں
چھن جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دعائیں یا باقی بھی جتنی دعائیں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جتنے بھی شر سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔